وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القدوس کے بارے میں بات کریں گے۔ قدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، ہر عیب سے، ہر کمی، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خطا اور نسیان سے، وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے، عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قدس کے معنوں میں طہارت اور پاکیزگی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدوس ہے، جو خود اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں پاک ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر، پاک کرنا بھی ہے، جیسے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ اسی طرح اس لفظ کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی بھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا 2 بار ذکر آیا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1 میں بھی اس نام کا ذکر آیا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ترجمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ، نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا اور حکمت والا ہے۔ یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام الملک کے ساتھ آیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ بھی ہے اور پاکیزگی بخشنے والا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس نام کا ذکر آتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنی بھی بیان کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی اپنی پاک دامنی کے دعوے نہ کرے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور دن رات وہ گناہ کرتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں۔ انسان یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ جب انسان اپنی ان خطاؤں کے دھونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پاک کرتا ہے۔
پھر نتیجتاً اس کو آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ اس کو پاک کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک ہے ساتھ اپنی تعریف کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف تائب ہوتا ہوں۔ تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے۔ جب انسان بات چیت میں مشغول ہوتا ہے یا ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں، تو اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اٹھنے کے بعد، اس مجلس سے ختم ہونے کے بعد بعض اوقات دل پر بوجھ سا رہ جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے جو بھول چوک کے ساتھ ہو گئی ہوں یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر لے۔ پھر اسی طرح اللہ ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے، جیسے موت سے پاک ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی ذات پر توکل کا حکم دیا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اسی طرح اس کو ہم چاہیں تو دن میں پکاریں، چاہے تو رات کو پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے۔ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت سنتا ہے۔ وہ اونچی آواز سے بھی سنتا ہے اور وہ آہستہ آواز سے بھی سنتا ہے۔ وہ دکھی دلوں کی پکار بھی سنتا ہے، عام حالات میں بھی بندہ اس کو پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ نہیں دیتا، مگر ضائع کچھ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ ایک نیکی جو انسان کرتا ہے اس میں بھی کمی نہیں کرتا، وہ اس کے بجائے اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ڈلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کا جواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان ویسے کوئی خاص عبادت نہیں کرتا، لیکن مشکل پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے، خوب خوب دعائیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس بندے کا آخرت کے لیے اپنا خزانہ خالی ہے، اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہیں کہ جو اسے کل کام آنے والے ہیں، اور وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا۔ مثلا نماز ہی نہیں پڑھ رہا انسان، یا کوئی اور اچھے اچھے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہے وہ کر ہی نہیں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دعائیں کرے، وہ کمی کوتاہی جو اس سے ہوئی ہے تو وہ ان دعاؤں کے ذریعے پوری ہو جائے۔ اور پھر انسان دعائیں کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، ان دعاؤں کی برکت سے اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل میں نرمی آتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف مزید رجوع کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان عیش و عشرت میں، آرام و سکون میں، خوشحالی میں اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ضرور اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف میں ڈال کے بندے کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ پلٹ جائے۔ بعض اوقات انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جو اسے ایک خاص مقام تک پہنچا سکیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے اور دعا کرے اور اس درجے تک پہنچ جائے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے انسان اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اور بظاہر اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بھی جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ظلم سے پاک ہے، تو اسے اللہ کے فیصلوں کا یقین آنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے جھوٹ سے بھی پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول چوک سے بھی پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر اس کی دعا نہیں سنی جا رہی یا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، وہ ضرور اس کا بدلہ اس کو دے گا، اور اس سے بہتر کون سن سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فخر اور بخل سے بھی پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور اگر سارے کے سارے جن اور انس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں اور وہ سب کو عطا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک سے بڑا اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی مخلوق بھی اوجھل نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور بعض اوقات اس سے نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے، اور دونوں ہی حال انسان کے امتحان کے ہیں۔ پھر یہ کہ القدوس جو ہر عیب سے پاک ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو۔ یعنی نعمتوں کی حالت میں جو کچھ کر رہے ہو یا نعمتوں کے جانے پر جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے ریاکشنز، تمہاری باتیں، تمہاری سوچیں، تمہارے معاملات، تمہارا طریقہ زندگی، سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی ناقدری نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایک شخص دنیا میں تکلیف اٹھا رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ ایمان کے ساتھ انسان جو بھی کوشش کرے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ پھر جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا دامن تھام لینا چاہیے، اور اس سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ہے اور آپ اپنے وسوسوں سے پریشان ہوں، یا دل میں کوئی بدگمانی آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کے فیصلوں کے بارے میں، یا کسی پریشانی کے وقت شیطان آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور لے جانے لگے، تو سجدے میں پڑھ کر یہ دعا مانگیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نہایت ہی پاک، بڑا مقدس ہے فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ میرے حال سے غافل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرور سنیں گے، اور دل پر ایسے وسوسوں کا جو بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو فرمایا تھا کہ تم لوگ تسبیح، تحلیل اور تقدیس، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس، یا قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو،
کیونکہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو ہر طرح کے شرک کی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے، اور تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کی بھی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے ہر طرح کے حسد سے، بغض سے، نفرت سے، اور بندوں کے بارے میں بدگمانی سے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے، اور طرح طرح کے گناہوں سے، برے اخلاق سے، کیونکہ جب انسان کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اور اس کی پاکیزگی کا معیار بہت بلند ہے۔ اسے اپنے بندوں سے کسی بھی قسم کی نجاست اور گناہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہ عبادت میں جسمانی طہارت اور لباس کی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وضو اور غسل کے ذریعے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر مال میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، حلال طریقوں سے کمانا چاہیے، اور اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے مقام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی لانے کی کوشش کریں ہر اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس پر خاص مدد فرمائے اور ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔